الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. رواہ البخاری. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اس حدیث شریف میں روزہ دار کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ بغیر سحری کھائے روزہ نہ رکھے، کیونکہ سحری کے حوالے سے بعض لوگوں کا عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ سحری کو سنت اور باعث خیر و برکت سمجھنے کے بجائے بغیر سحری کے روزہ رکھنا کمال اور زیادہ ثواب کا باعث سمجھتے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ بغیر سحری کے روزہ رکھ لیتے ہیں اور فخریہ انداز میں کہتے ہیں میں نے آج بغیر سحری کے روزہ رکھا ہے، جبکہ بعض لوگ تراویح پڑھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں، یا تو انہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکیں گے، یا انہیں نیند اتنی عزیز ہوتی ہے کہ وہ نیند کی خاطر سحری کی برکات اور ثواب سے محروم رہنا گوارا کر لیتے ہیں، اور یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ اسی لیے احادیث مبارکہ میں سحری کھانے کی ترغیب، فضیلت، اہمیت بہت اہتمام کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ علامہ عینی رحمہ اللہ نے 17 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سحری کی فضیلت والی احادیث نقل فرمائی اور سحری کے مستحب ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھانا یہ امت محمدیہ علیہ التحیۃ و تسلیم کی خصوصیت ہے، کیونکہ پہلی امتوں پر روزے تو فرض تھے مگر انہیں سحری کی سہولت اور برکت حاصل نہیں تھی۔ اہل کتاب کے ہاں افطار کے بعد سو جانے سے اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا، اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، یعنی ہمارے روزوں اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، یہودی اور عیسائی، ان کے روزوں کے درمیان فرق سحری کھانے کا ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ اللہ جل شانہ خود اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ شروع میں جو حدیث مبارکہ پڑھی گئی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ سحری برکت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے الغداء المبارک، بابرکت کھانا اور ناشتہ قرار دیا ہے۔ سنن نسائی کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہا برکۃ اعطاکم اللہ ایہا فلا تدعوہ، یعنی یہ سحری برکت ہے، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے عطیہ ہے، اس لیے اسے نہ چھوڑو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی صحابی کو اپنے ساتھ سحری کھانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے، آؤ برکت والا کھانا کھاؤ۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے، سحری کھا کر روزے پر قوت حاصل کرو، اور قیلولہ یعنی دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کر کے سو کر رات کی عبادت یعنی تہجد پر مدد حاصل کرو۔ اسی طرح بہت سی احادیث میں سحری کھانے کی ترغیب دی گئی ہے، حتیٰ کہ ارشاد ہے کہ اور کچھ نہ ہو یا طلب نہ ہو تو ایک کھجور یا چھہارا ہی کھا لے یا ایک گھونٹ پانی ہی پی لے۔
اس لیے روزہ داروں کو سحری کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنا ہی فائدہ ہے اور سہولت اور ثواب مفت میں رہا۔ حدیث مبارکہ کا جو جملہ ہے ان فی السحور برکتن، کہ سحری میں برکت ہے، یہاں یہ سمجھنا ہوگا کہ برکت کا معنی کیا ہے، برکت کیسے حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ اہل لغت نے لفظ برکت کا معنی استحکام اور منافع کثیر، زیادہ نفع بیان کیے۔ قرآن و حدیث میں عام طور پر برکت سے مراد منافع کثیر والا معنی مراد ہوتا ہے، یعنی برکت اللہ کا فضل ہے جو انسان کے پاس وہاں سے آ پہنچتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہر وہ کام جس میں غیر محسوس طریقے سے اضافہ اور کثرت نظر آئے تو کہا جاتا ہے اس میں برکت ہے۔ برکت اللہ کریم کا عطیہ ہے جو انسان کو مادی اسباب سے ماورا عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ ہی برکت والا ہے اور ہر برکت اسی کی طرف سے ہوتی ہے۔ چنانچہ مسند احمد میں حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جب میری اطاعت کی جاتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں اور برکتیں عطا کرتا ہوں، اور میری برکتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اسی طرح ہر نیک عمل یہ برکت کا ذریعہ ہے، ہر گناہ بے برکتی کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے ہمیں حکم ہے اپنے گھروں میں نماز، تلاوت اور نیک اعمال کے ذریعے سے گھروں کو آباد کیا جائے تاکہ ان میں اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت نازل ہو۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ سحری میں برکت سے کیا مراد ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ مشہور محدث ہیں، اس برکت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سحری کھانے میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی وجہ سے ایک سنت ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ دوسرا، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی مخالفت ہونے کی وجہ سے ایک شعار اسلام کو زندہ کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تیسرا یہ کہ سحری کھانے سے روزہ مکمل کرنے میں آسانی اور قوت حاصل ہوتی ہے، اور جب بدن میں قوت ہوگی تو اور دوسری عبادات اور مخلوق کی خدمت آسان ہوگی۔ اور ایک فائدہ یہ کہ بھوک کی وجہ سے انسان چڑچڑا اور بدخلق ہو جاتا ہے، سحری کھا کر اس بد اخلاقی سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ اور اگر سحری کے وقت کوئی سائل آ جائے تو صدقہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ پھر ایک بڑا فائدہ یہ کہ سحری کا وقت قبولیت کا وقت ہے، اس وقت میں دعا اور ذکر، عبادت کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ پھر تہجد کے لیے اٹھنے کی عادت بن جاتی ہے۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنے کا موقع ملتا ہے اور آسانی ہو جاتی ہے۔ اور بھی بہت سے فوائد، برکات بیان کیے گئے ہیں سحری کھانے کے۔ اب مسئلہ یہ سمجھنا ہے کہ جو شخص کسی وجہ سے سحری نہ کھا سکا، آنکھ نہیں کھلی، تو وہ ان برکات سے اور اس ثواب سے محروم ہوگا، اگرچہ اس کا روزہ ادا ہو جائے گا جب وہ روزے کی نیت کر لے، یعنی بغیر سحری کھائے بھی روزہ ادا ہو جاتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے روزے کی نیت کر لی، یا پھر نصف النہار یعنی زوال سے 1 گھنٹے پہلے تک رمضان کے روزے کی نیت کر لی تو وہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔